السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم اردو گرامر پڑھیں گے اور میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم نکات اول میں کون کون سے اسباق کو پڑھیں گے۔ فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف، غلط فقرات کی اصلاح، آپ بیتی، واحد جمع، الفاظ مترادف، درخواست برائے رخصت، مضمون اور تفہیم، یہ ہم فرسٹ ٹرم میں کریں گے، لیکن آج ہم فعل کی تعریف کریں گے، فاعل کی اور مفعول کی۔ میرے ساتھ دیکھیں، کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں، یعنی جس میں کام کیا جا رہا ہو یا ہونے والا ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ بچے کھیلتے ہیں، اب کھیلتے ہیں یہ کیا کہلائے گا؟ فعل۔ وہ رو رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ کوئی کام کر رہی ہے نا، وہ کچھ کر رہی ہے نا، اس لیے وہ فعل کہلائے گا۔ رو رہی ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ فعل۔ عالیہ پڑھتی ہے، اب عالیہ کوئی نہ کوئی کام تو کر رہی ہے، وہ پڑھ رہی ہے، وہ پڑھتی ہے، تو یہاں پہ پڑھتی کیا ہے؟ فعل ہے۔ ان جملوں میں کھیلتے، رو رہی اور پڑھتی ایسے الفاظ ہیں جن سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے، تو یہ فعل کہلائے گا۔ اسی طرح ہم کریں گے اب فاعل کی تعریف۔ کسی بھی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا فعل، یعنی کام جس میں ہو رہا ہو۔ اب ہم پڑھیں گے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ میں نے کھانا کھایا، اب کھانا کس نے کھایا ہے؟ میں نے، تو کام کون کر رہا ہے؟ میں، تو میں نے کھانا کھایا، یہاں پہ میں ہوگا فاعل۔ ماریا نے کام کیا، کام کس سے ہو رہا ہے؟ ماریا سے، یعنی جو کام کر رہا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ اب ان جملوں میں اور ماریا فاعل ہیں۔ اب آتے ہیں مفعول کی تعریف پہ۔ جس چیز، جگہ یا کسی شخص پر کام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اگر کسی شخص پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، کسی جگہ کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہوتی ہے یا کسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں فعل کا بھی ذکر ہوتا ہے، فعل اور مفعول ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مفعول کہلاتا ہے۔ جیسے میں اسکول جا رہی ہوں، اب میں یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل مفعول میں، اور جا رہی ہوں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں نا، فعل اور مفعول ساتھ ساتھ ہیں اس میں، تو یہ مفعول کہلائے گا۔ تم چوتھی جماعت میں پڑھتے ہو، اب یہاں پہ بھی تم اور پڑھتی ہو، یہاں پہ مفعول بھی ساتھ ہے اور فعل بھی ساتھ ہے، تو یہ مفعول کہلائے گا۔ وہ اسلام آباد میں رہتا ہے، یہاں پہ بھی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہتا ہے، کام کر بھی رہا ہے اور اس پہ کام ہو بھی رہا ہے، تو یہ مفعول کہلائے گا۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں کہ آپ نے درج ذیل جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول الگ کرنے ہیں۔ یہاں پہ جملے لکھے ہوئے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ علی دوڑ رہا ہے، اب علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ یہاں پہ جو کام کر رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ فاعل۔ کام جس پر ہو رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ فاعل، اور ہو رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ فعل۔ تو وہ آپ نے فعل میں جو ہے فعل کے الفاظ ہیں وہ فعل میں لکھنے ہیں، اور جو فاعل کے ہیں وہ فاعل میں لکھنے ہیں۔ عالیہ مضمون لکھ رہی ہے، اب مضمون لکھا جا رہا ہے، کام ہو رہا ہے نا، جس میں کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل، تو اس کو فعل میں لکھیں گے ہم۔ اب کام کر کون رہا ہے؟ مضمون لکھ کون رہا ہے؟ عالیہ، تو وہ کیا کہلائے گا؟ فاعل۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاتی چلوں کہ کچھ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں مفعول ظاہر نہیں ہو رہا، تو اس میں مفعول کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اونٹ پر سواری کی، اب یہاں پہ میں نے کیا ہے؟ فاعل، سواری کیا ہے؟ کام ہو رہا ہے نا، سواری، تو یہ کیا کہلائے گا؟ فعل۔ اب مفعول کیا ہے اس میں؟ یعنی ایک اور نام یوز ہو رہا ہے یہاں پہ کسی جانور کا، کسی اور چیز پہ بھی کام ہو رہا ہے، تو وہ مفعول میں لکھا جائے گا۔ احمد نے حامد کو نصیحت کی، فعل کیا ہوگا یہاں پہ؟ نصیحت، کام ہو رہا ہے نا، یہ جو نصیحت ہے یہ کام ہے نا، یہ تو اس لیے یہاں پہ فعل میں لکھا جائے گا۔
यहाँ पे मैं क्या है इसमें अहमद होगा इसमें, और मफूल इसमें होगा हामिद। किसान ने बैल खरीदे। अब फेल क्या है इसमें हो रहा, काम क्या हो रहा है, खरीदना काम है, तो ये वो फेल में लिखा जाएगा। फाइल, काम कौन कर रहा है, खरीद कौन रहा है, किसान, और काम हो किस पे रहा है, असर किस पे फेल का पड़ रहा है, बैलों पे, तो ये हम मफूल में लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस एक्सरसाइज में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।